تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے. نہیں جی آپ کے سامنے ہے لکھا گیا تھا. اچھا نیکسٹ ٹائم جو ہے ایک آدھا نوٹ پڑھانے کے بعد ان سین پیسج کی طرف اور مضمون کی طرف جاؤں گا اور میں کلاس میں ہی لکھواؤں گا. ہمارا طریقہ کار جو ہوگا وہ اپنی کلاسز میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو ٹائٹل دوں گا, ٹائم دوں گا, ٹائم کے اندر آپ نے سٹارٹنگ کرنی ہوگی. میرے پاس جو ہے ورڈ کا ڈاکومنٹ اوپن ہوگا, آپ جو بتائیں گے میں آپ کے سامنے ٹائپ کرتا ہوا جس شیپ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اسی طرح وہ بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کو جو ہے ہر ایک کے ٹاپکس دے دیے گئے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا. یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی کو زبان مشکل لگتی ہے, انداز مشکل ہے, تو وہ مجھ سے بات کرے, وہ مجھے بتائے کہ کیا چیز مشکل ہے, کیونکہ ابھی تک جو آپ پڑھتے ہیں وہ بالکل لو لیول کی ایک لینگویج کو پڑھتے آئے ہیں. اب تھوڑا سا آپ کو اس کو بڑھانا ہوگا ورنہ آخر میں آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. اچھا جی, میں جو ہے یہ سیکنڈ پیراگراف مجھے آپ یہ بتا دیجئے گا کہ سیکنڈ اور تھرڈ ہم پڑھ چکے تھے کہ نہیں پڑھ چکے تھے. جی امان آپ بتائیے گا. سر میں اس دن مطلب اے لیولز برانچ میں تھا, اس لیے میں آیا بھی نہیں تھا. اوکے آپ کو نہیں پتا. چلے میں جو ہے سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ کر دیتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا, باقیوں کے نوٹس جو اپلوڈ ہیں وہاں پر کوئی ورڈ کی مسٹیک ہو تو آپ خود بھی صحیح کر سکتے ہیں. کوئی ایسی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے ٹائپ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی الفاظ کے رد و بدل ہو تو آپ اسے صحیح کر لیجیے گا, مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا. سر ایک اور وہ جو ہے سوال ناصر کاظمی کا. جی سر جو اس کا آنسر ہم اپنا بالکل ڈیفرنٹ لکھ سکتے ہیں کہ لکھ اس طرح کا یہ, کیونکہ میرا آنسر بالکل ڈیفرنٹ میں نے بنایا تھا سر. دوسرے والے نوٹ سے سر جو سر آپ نے جو پہلے بھیجے تھے ہاں بنا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. اصل میں ایک بات بتاؤں, جب بھی کوئی بھی جواب لکھتا ہے ہر ایک کا جواب مختلف ہوتا ہے. استاد کے لکھے ہوئے وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اس طرح یا یہ لکھنا. اگر آپ الگ بناتے ہیں اور پوچھے گئے سوال کے اہم اشارات کو مکمل کر دیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. پچھلی دفعہ میرا جو نوٹ تھا وہ میں 5 کویشچن کو لے کر چلا, لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اسے مکمل یاد نہیں کیا. تو اس دفعہ میں نے انہی میں سے چند باتوں کو نکال کے ایک نوٹ بنایا اور ہر بات کو ایک ہی جگہ پر مکمل کر دیا. اس کا فائدہ کم از کم آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی جو کم پڑھنے والا بچہ ہے وہ اسے پڑھے گا, اسے دیکھے گا تو اسے یہ پتا چل جائے گا کہ کون کون سے پیغامات ہیں. اب وہ پیغامات میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بتا دیے تھے. سب سے پہلے اقبال سیاسی حالت کو ڈسکس کرتا ہے, پھر وہ امید پسندی کا پیغام دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ہمارے سامنے جو وہ لے کر آتا ہے ہمیں ماضی کی ایک جھلک دکھاتا ہے اور ہمارے سامنے ایک ایسا طریقہ کار جو ہے وہ متعارف کروا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکیں, یعنی کہ کوالٹیز ہم کیسے پیدا کرتے ہیں. پھر وہ کہیں پر جو ہے ترکی اور جرمنی کے درمیان موازنہ کرتا ہے اور مسلمان قوم کو آخر میں جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے مکمل طور پہ طریقہ کار بتاتا ہے. آخری بند میں جو ہے وہ خاص طور پہ مرد مومن کی خصوصیات ہیں, جس میں خودی کو پہچاننے کا ذکر ہے, اتفاق حاصل کرنے کا ذکر ہے. تو یہ چند باتیں ہیں, اگر آپ اپنی طریقہ کار سے اس کو لکھ دیتے ہیں اور یہ جملے اور یہ لفظ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ایکسیپٹیبل ہیں. میں نہیں کہتا کہ صرف یہی لکھیں, یہ یا اس سے اچھے پر جائیے گا, اس سے کم پر مت جائیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ ہم نے میں آپ کو بتا دوں جب بھی آنسر لکھنا ہے تو اس میں فنی محاسن کی 2 4 لائنیں ضرور لکھیں. ہم دیکھیں آپ کا کم و بیش 400 لفظوں کا میں سمجھتا ہوں کہ آنسر ہو گیا, 400 500 کا ہو گیا. اب وہ 500 میں آپ کے پاس 2-3 پیراگراف فنی محاسن کے ہونے چاہیے. فنی محاسن کیا ہیں کہ شاعر اقبال اگر شاعر ہے تو شاعری کے حوالے سے خصوصیات کیا ہیں. وہ خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں وہ تراکیب منفرد استعمال کرتا ہے, وہ الفاظ ایسے لے کر آتا ہے جو کہ بالکل عام روٹین سے ہٹ کر ہیں, منفرد ہیں, نمایاں ہیں. اس نے اپنے الفاظ بنائے بھی ہیں اور متعارف بھی کروا دی ہیں اور پھر اپنے اشعار میں استعمال بھی کر لیے ہیں.
یاد رکھیے گا کہ جب کوئی عظیم شخصیت کسی زبان میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی زبان سے منفرد الفاظ ادا ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبان کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے. اتنی شخصیات میں ہے کہ ہر لفظ ایسا ہے کہ جیسے موتیوں کو لڑی میں پرو دیا گیا ہو, اور یہ اس کی دل اور دماغ کی وسعتیں ہیں کہ اللہ نے زبان پر عبور ہی ایسا دیا ہے کہ سننے والا حیران و ششدر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باتیں ہیں. اب ہر پیراگراف میں 2 لائنیں آپ لوگ فنی محاسن کی اور 2 لائنیں فکری محاسن کی لکھتے چلے جائیں گے تو یہ نوٹ انتہائی خوبصورت تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اقبال نے اردو کے دامن کو خوبصورت تراکیب اور بے حد نفیس استعاروں اور تشبیہات سے مالا مال کیا ہے. استعارے کا لفظ نہیں بدلا جا سکتا, انگلش میں میٹافر کہتے ہیں. آپ نے بتانا ہے ایگزامینر کو, آپ جانتے ہیں کہ میٹافر کیا ہے, تو اس کے لیے وہ لفظ وہی رہے گا, باقی پیچھے سے بدل دیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تراکیب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے. نفیس اچھی, یعنی کہ زبان اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, زبان کمتر درجے کی بھی ہو سکتی ہے, مگر اقبال کا یہ کمال ہے اور خدا بند عالم کا یہ احسان ہے اقبال پر کہ جو بھی لفظ زبان سے ادا ہوا ہے وہ منفرد, نمایاں اور ممتاز ہے. تو اس کو بتائیں. تشبیہات سے مالا مال ہے, وہ بات سمجھانے کے لیے کسی چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں تو منفرد لگتا ہے. اقبال نے اس نظم کے ذریعے مسلمانوں کی میں امید کی شمع جلائی ہے. وہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ اپنی منزل پہچان رہے ہیں. وہ دنیا کی سیاسی حالات وہ دنیا کے سیاسی حالات مد نظر رکھتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوقت, ذہین دماغ اور شیریں زبان عطا ہو تاکہ یہ قوم ترقی کی منازل طے کر سکے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اقبال یہ سب کام کرتے ہیں؟ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نطق اعرابی. تو یہ جو ہے ہونے والا ہے, امید کی کیفیت جگاتا ہے. میں نے اس میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اقبال ہماری امید پسندی کے شاعر ہیں اور وہ ہمیں بار بار امیدوں کو جگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, آج ہمارے 2 کام ہیں, اس میں سے ایک اقبال اور دوسرا ایبسٹریکٹ آرٹ کو بھی آج پڑھانا ہے. اور قطعات ہم جی سر وہ امید پسندی والے کی جگہ سر ہم وہ لکھ سکتے ہیں سر, وہ ضمیر لالہ والا شعر جو تھا سر, وہ اس میں وہ بھی تو ریفرنس ہوا نا بیٹا. ضمیر وہ بھی آپ ہو سکتے ہیں, وہ پہلا شعر جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. دلیل امید صبح پسندی کی روشن. جگہ سر وہ ضمیر لالہ میں روشن نو چلا گیا. آپ کہہ رہے ہیں امید پسندی کی جگہ. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے ایک پیراگراف بناؤ جس میں بتاؤ کہ اقبال امید پسندی کو پیدا کرتے ہیں, اور اس کے اندر آپ اس کے بعد شعر لکھ دیں تو وہ ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, یہ آگے اب ہم بات کریں گے کہ وہ ماضی کی حسین یادوں کو متعارف کرواتے ہیں, کامیابی کی وجوہات ہم تک پہنچاتے ہیں, تاریخی واقعات سے. اب دیکھیں کہ اس کی ڈیٹیل ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی رائٹر نے لکھا ہو تو ماضی کی حسین یادوں کو ہی وہ بڑھا گیا ہو. کامیابی کی وجہ کہ وہ لوگ کیوں کامیاب ہوئے اس کو بھی وہ تفصیل سے لکھ گیا ہو, یہ بھی پاسبل ہے. اور یہ بھی ہے کہ تاریخی واقعات کون کون سے ہیں اس کو بھی اس نے بتا دیا ہو. تو میں نے اسے مختصر کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے, تو یہ کوئی پھیلا دیتا ہے, وضاحت کرتا ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. وہ تاریخ اسلام کی روشن کرداروں کا حوالہ دیتے ہیں. روشن کردار, اب میں نے نام نہیں لکھے ہیں, نام آپ کو شعر میں نظر آ رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اگر کوئی چاہے تو ان کے نام لے کر بھی بیان کر دے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. میں نے صرف روشن کردار لکھ دی ہیں کہ بیسکلی وہ آپ کو میسج کیا دیتے ہیں کہ جیسے وہ بہادر تھے, جیسے وہ سچے تھے, تم بھی ویسے بن جاؤ تو دین کا نام روشن ہو جائے گا. یہ بیسک میسج ہے شعر کے اندر. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ان عظیم فرزندان توحید, توحید اللہ کو ایک معنی, فرزند بیٹے کو کہتے ہیں, فرزندان توحید کی مانند. اب اس کو آسان جملہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ ہمیں پیغام یہ دیتے ہیں کہ ان عظیم شخصیات کی مانند, پرسنالٹیز ہیں نا, تو اگر کسی کو یہ لفظ مشکل لگتا ہے تو اس کی جگہ شخصیات لکھ دیں. کی طرح لکھ سکتے ہیں, ریزمبلنس ہے اس میں, شجاعت, بہادری اور سچائی کا پیکر, مجموعہ,
جو ہے نا کلیکشن بیسکلی اس کا آئے گا، مجموعہ بن کر دین کا نام روشن کرے. وہ ایران، روم اور ایران کی عظیم سلطنت کو کے زیر کرنے کا قصہ یاد دلاتے ہیں اور ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان فاتحین جیسے صفات اپنا کر دوبارہ عروج حاصل کریں. آگے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ یہ سوالیہ انداز ہے اور اس میں ہم لکھ سکتے ہیں اقبال جو ہے وہ استفہامیہ انداز اپناتے ہیں تاکہ قاری ان کی طرف متوجہ ہو سکے. استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ سوال کا انداز، کہ سوال کرتے ہیں وہ کیا تھا، وہ کویسچن مارک آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے شعر کے اندر لکھ دیا ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے تھوڑے ٹائم میں زیادہ نوٹس کو کمپلیٹ کر کے جہاں تک ممکن ہو ریویژن کی طرف جا سکے. اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں، ان کو نائب حق ہونے کا اصل مستحق ہے. نائب جو ہے سفیر کو کہتے ہیں جو قائم مقام ہوتا ہے، قائم مقام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، ایمبیسیڈر کے لیے لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ان میں سے مسلمان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نائب ہے. وہ کس طرح؟ اس لیے کہ آخری کلام جو آسمانوں سے اترا وہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے پاس امانت رکھوا دیا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر وہ آخری پیغام موجود ہے، لہذا تمہیں اپنے اصل کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنا ہے. جب تم اللہ سے لو لگاؤ گے تو تم حقیقی معنی میں اس کے نائب بنو گے اور اس کے پیغام کو پھیلانے والے بن جاؤ گے. اس کی فلسفی سیدھی سیدھی سی ہے، وہ کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کرتا. ہاں اس دور میں جب اس نے بیان کیا تو لفظ مشکل تھے، فارسی الاصل تھا. بر صغیر کی سرزمین پر 800 سال تو فارسی زبان بولنی جاتی رہی ہے جس کا آج آپ کو نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا اثر تو ان کی ذات پر ہے، اب ان کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے ہیں. وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم ہو اصل حقدار. وہ کبھی اپنے دور کے مسلمانوں کو ان کا روشن ماضی دکھا کر حرکت و عمل پر ابھارتے ہیں اور کبھی ان کے کردار پر بات کر کے ان کے جذبات کو اکساتے ہیں. کردار پر بات کر کے جواب شکوہ پڑھ لیں، اس میں بار بار کہتے ہیں کہ جس میں اب وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ مغربیت کے تحت آ کر جو ہے وہ اپنی آسان پسندی کو تو قبول کر چکا ہے مگر اپنے رب کو نہیں جانتا ہے. تو وہ اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اقبال یقین کی دولت سے مالا مال ہیں. یقین کے بہت سے شعر تھے، میں نے نہیں اس میں لکھے ہیں، آپ کو نظر آئے تو وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ اقبال جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ وہ کس طرح اقبال جو ہے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان اور خاص طور پہ مسلمان کے اندر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ضروری ہے، اپنے اوپر بھروسہ ضروری ہے، اور یہی بھروسہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہی بھروسہ جو ہے وہ یقین کہلاتا ہے. یقین کہتے ہیں ماننا کہ وہ موجود ہے. اب آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، سورج کی روشنی دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ باہر سورج نکلا ہے. اسی طرح جو کائنات کے اندر مختلف اشیاء موجود ہیں، کائنات کا ربط و تسلسل ہے، دن رات کا پلٹنا ہے، موسموں کا آنا جانا ہے، اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کی میخیں ہیں، بہتے سمندر ہیں، وسعتیں رکھتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں کس چیز کی؟ کہ بنانے والا موجود ہے. تم نے نشانیوں کو دیکھا، اللہ پر اعتبار کر لیا، اور یہی اعتبار تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. ماننا خیال ہے نا دل کے اندر. آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے. تمہیں یقین ہے، اب میں ادبی جملہ بولوں گا، تمہیں یقین ہے کہ آگ نے جلانا ہے تو تم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالو گے. اسی طرح چھری کو نہیں پکڑا جاتا، تلوار کے آگے نہیں آیا جاتا کہ وہ قتل کر دیتی ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ یقین ہے کہ تلوار کاٹتی ہے. اسی طرح جب یہ یقین اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. یہی ہے اقبال کا پیغام، اور اس کو آپ کسی طرح بھی بات کریں مگر یقین کی بات ضرور کرنی ہے. وہ جانتے ہیں کہ یقین کامل ہی ہے جو غلامی سے چھٹکارا دلاتا اور آدم خاکی کو عروج دیتا ہے. آدم خاکی مٹی کا بنا آدمی، اور یہ میں اور تم ہو جو کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور بعد میں صرف خیال
اور یا نیک اعمال رہ جائیں گے۔ جب انسان اپنے زور بازو اور ذات حق پر یقین پختہ کر لیتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اقبال ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اپنی پہچان حاصل کرنے اور خودی کا راز نہ ہو جانے کا درد ہے۔ اب میں نے خودی کا ڈیٹیل نہیں لکھی ہے، خودی کی ڈیٹیل تو 60 اشعار کو لکھو تو بہت طویل بن جاتی ہے۔ سمپل سا ایک پیغام دے دیا کہ خودی کو پہچاننا اور خودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے؟ اپنے اندر جو صلاحیت ہے ان کو ڈھونڈو اور یوٹیلائز کرو، استعمال کرو۔ میں طویل نہیں کرتا، میں اسے مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ شعر ہے: غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ بھی یقین کی بات ہے کہ جب یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے غلامی سے چھٹکارا پانا ہے تو اس کے بعد خود بخود ذہن متحرک ہوگا، سوچ بدلے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ وہاں راہ، کہ جہاں پر آپ نے سوچا کہ میں نے جانا ہے تو رستے بھی بنا لیتے ہو۔ اسی طرح یقین پیدا کرنا، رب کو ڈھونڈنا۔ جب سوچا کہ میں نے تلاش کرنا ہے کہ میرا مالک کون ہے تو تلاش کے انداز بھی پتہ چل جائیں گے۔ آگے ہے جی، اس پیراگراف میں آپ کو نظر آئے گا کہ اقبال ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بقول اقبال، ہوس اور لالچ نے مسلمانوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہوس اور لالچ کا مطلب سیم ہے کہ دوسروں اپنی ذات کے فائدے کے لیے جو ہے مختلف خیالات کا پیدا ہونا۔ وہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے مسلمان اپنی سچائی، انصاف اور بہادری جیسی صفات کی بنا پر ایک جہاں پر حکومت کرتے تھے۔ یہ خوبیاں بتا دی ہیں کہ ان میں کیا تھا، وہ سچے تھے، وہ انصاف پسند تھے، وہ بہادر تھے۔ اگر آج تم ان کو اپنا لو تو تم سے بھی اس دنیا کی رہبری کا کام لیا جائے گا۔ ہمیں یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ اقبال نے نادر تشبیہات اور استعارات استعمال کیے۔ اچھا، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، اس کو چھوڑنا ہو تو اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور ان میں معنی، خزانے کے معنی بھی پرو دیے ہیں۔ اقبال ان کے استعمال میں درجہ کمال کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ علامات کے ذریعے مسلمانوں کو مرد مومن کی خوبیاں بتاتے ہیں اور قاری کو زندگی کی حقیقت اور مقصد سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ علامات اس طرح ہم جو مرد مومن اور وہ باقی ساری جو خصوصیات ہیں فلسفہ خودی کی، وہ ہم نہیں بیان کریں گے، بس حوالہ دیں گے۔ اگر آپ میں دیکھیں، مجھے نہیں پتا، میں یہی تو ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ لکھنا کتنا جانتا ہے۔ اگر تو آپ کی سپیڈ ہے، آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ایک پیراگراف جو 4-5 لائنوں کے ہیں اس کو آپ بیان کر دیں تو اچھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثریت کو تو یہی نہیں پتا کہ خودی کیا ہے، اور پھر اس کو بیان کرنے کا زبان پر عبور نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایشو یہ آتا ہے کہ بچے لکھتے نہیں ہیں، تو پھر استاد بھی ان کی وجہ سے تھوڑا سا کم بیان کرتا ہے۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، مگر پورے سوال میں اس نے صرف خودی کا نہیں پوچھا، اس نے تو جنرلی بہت سی باتوں کا پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے سر۔ اس لیے میں نے وہ 60 اشعار کو دیکھیں نا، ایک جملہ بھی لکھیں تو وہ کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے 60 اشعار کی۔ یہ تو مفہوم بھی نہیں بنتا اتنے کم میں آ کر۔ اصل میں اس لیے ایک کے حق میں ہوں کیونکہ میں نے جب آپ کے متعلق کیمبرج سے آئے ہوئے ایک 2017 کا تھا پیپر یا 16 میں جب یہ کویشچن آ چکا، تو اس میں جو ہے وہ اسکولوں میں باقاعدہ اساتذہ کے پاس جو ہے، جو ہمارے ہیڈس کے پاس آتے ہیں پہلے، تو پیپر آتے ہیں چیک ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا، تو اس میں ایک کویشچن کا آنسر تھا جس میں بچے نے 15 میں سے 14 نمبر حاصل کیے تھے، اور وہ ایک ایسا جواب تھا جس میں رینڈملی اس نے پوچھا سیاسی حالات کا تھا، مگر اس نے صرف سیاسی افکار بیان نہیں کیے، اس نے ٹوٹلی تھورلی ایک ایک چیز کو ایک ایک 2 لائنوں میں بیان کر دیا، تو ایگزامینر اسے 14 مارکس دے رہا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں کہ وہ چیز جو وہ پوچھتا ہے تھوڑا زیادہ بیان کر دیں، اور باقیوں کو بھی بیان ضرور کریں تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ یہ بچہ اس اقبال کے بارے میں یا کسی بھی ٹاپک کے بارے میں جانتا ضرور ہے۔ جزو خاص کلام، اچھا جی یہ اس کو نہیں ابھی ہم نے پڑھا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال اپنی شاعری میں تاریخی و اسلامی مثالیں ضرور پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ
وہ تاریخی مثالیں کہلاتی کیا ہیں؟ ماضی کے یہی حوالہ جات تلمیحات ہیں. کلام اقبال کا جزو خاص تلمیحات کا بر موقع و بر محل استعمال ہے. یہ جملے جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ فنی محاسن کے جملے ہیں، کیونکہ آپ تلمیح کو ڈسکس کر رہے ہو. تو تلمیح کیا ہے؟ کوئی ایک لفظ جو واقعے کی طرف اشارہ کرے. اب اس میں کیا ہے، آگے جا کے ہیں جو کہ شاعری کے حسن کو نکھار بخشتا اور قاری کو مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت سے روشناس کرواتا ہے. روشناس کروانا جو ہے انٹروڈیوس کروانا، اور اس کے لیے اردو کا ایک اور لفظ بھی ہے متعارف کروانا. تو چونکہ میں اردو پڑھا رہا ہوں اور اردو میں میرے لیے ضروری ہے میں کچھ الفاظ آپ کو بتا دوں. 10 بتاؤں گا تو 2 یاد بھی رہ جائیں گے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، لفظوں کے استعمال سے اور ریڈنگ سے زبان بہتر ہوتی ہے. اور آپ میں سب سے بڑا فلا یہی ہے کہ آپ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں. مثلا شکوہ ترکمانی، ابراہیمی نظر، سینا و فارابی، یہ تلمیحات ہیں جو اقبال استعمال کر گئے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جی. اقبال کی تراکیب ان کے وسعت قلب و نظر فکر کی واضح دلیل ہیں. انہوں نے ان تراکیب کو ایجاد بھی کیا، نئے نئے معنی بھی بنا دیا. اچھا یہ ترکیب کسی اور کتاب میں ہمیں نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ذہین انسان تھا کہ اس کے ذہن میں نئے نئے لفظ آئے، اس نے ان کو ملایا اور پھر ان کا مطلب بھی بدل دیا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اقبال کے لفظ خودی کے استعمال سے پہلے یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. اس کا مطلب جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا تھا وہ تھا گھمنڈ اور تکبر. مگر جب اقبال نے اس سے استعمال کیا تو یہ میننگ ہی نکال دیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے، اقبال کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے، جس نے بھی استعمال کیا اقبال کو اپریشیٹ کرتا ہوا اس اقبال کے مطابق جو ہے وہ لفظ کو استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ اقبال واقعی وہ کوئی منفرد شخصیت تھی. تو آپ کے سامنے یہ جو پیراگراف چل رہا ہے یہ فنی محاسن کا ایک پیراگراف ہے. میں نے اسے طویل کیا تو میں نے فنی محاسن کا الگ سے سوال بنا دیا، میں نے اسے مختصر کیا تو ایک پیراگراف بنا دیا. تو آپ کی سہولت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ایک پیراگراف ہی بہت کافی ہے. ان کی ایجاد کردہ ہر ترکیب منفرد اور دلکش ہے. ان کی تراکیب و مرکبات ان کو تراکیب و مرکبات کا استعمال بہت محبوب ہے. کیسے پتہ چلتا ہے جی آگے پھر، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ جو اینڈ کا پیراگراف ہے، کنکلوژن ہے، اس کو بھی جی وسعت قلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا وسیع ہونا، یعنی کہ نئی سے نئی سوچ کا دل میں پیدا ہونا. کبھی آپ اپنے آپ کے بارے میں دیکھیے گا کہ ہماری سوچیں بڑی محدود ہیں. ہم نے گرد و نواح سے جو سیکھا ہے ہم اسی کے مطابق چند نئی باتیں کر دیتے ہیں. ہمارے دل اور دماغ کی کھڑکیاں ایسے نہیں کھلی ہیں کہ اللہ کی طرف سے نیا پیغام ہمارے دل میں پیدا ہو. ہم تو ڈرامہ دیکھتے ہیں، ڈرامے کے اندر جو میسج دیا گیا اس پہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تو نے بتایا وہ عین حق ہے، اب ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہم لوگ ہیں، وہ اقبال نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر خدا پر کروڑا مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ نے مجھے قلندری عطا فرمائی، اور اس کے بعد میرے دل میں نئے سے نیا خیال اور نئے سے نیا علم جو ہے وہ پیدا ہوتا گیا. قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب میں ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو. تو آپ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، تاکہ آپ کو بھی جو ہے یہ دل کی روشنی عطا ہو. یہ اقبال کا ایک ٹاپک ضرور ہے، چونکہ ہمارے سبجیکٹ میں نہیں ہے تو کبھی اس کو میں نے بیان نہیں کیا، لیکن کبھی ضرور اس پر بات ہوگی کہ اقبال کہتے ہیں کہ دل کا نور بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل بینا بھی کر خدا سے طلب. کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، کہ آنکھ کی روشنی جو رکھی گئی ہے وہ آپ کو یہ مادے سے بنی چیزیں دکھاتی ہے. دل کے اندر بھی ایک روشنی ہوتی ہے. تم اللہ سے وہ مانگ لو، جب وہ مانگو گے تو تمہارے دل میں وسعتیں پیدا ہوں گی اور نئی سے نئی سوچ تمہارے پاس آئے گی، اور تبھی
ایک عام انسان خاص بنتا ہے اور اس میں جو ہے مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. آخری پیراگراف پڑھنے کے بعد جو ہے میں اس میٹنگ کو اینڈ کروں گا اور اس کے بعد نئی میٹنگ سٹارٹ کروں گا. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے. جی سر اگر یہ ایگزام کے لیے ہم لوگ یہی نوٹس جو آپ نے بھیجے ہیں ان سے ہی تیاری کر لیں تو وہ کافی ہے. ہاں جی بیٹا, میں نے اسی مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ آپ ایگزام سر کے لیے ان تیاری. کو ایگزیکٹ سر ان کا ایگزیکٹ کر لیں یا ان کو آپ نے لمبا آنسر بھیجا ہوئے؟ بیسکلی آپ لوگ, میں نے تو طویل ہی بھیجنا تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو آسان لگے گا اس میں سے ڈھونڈ لو, ہر پیراگراف میں تو 2-3 لائنیں نکال لو تو ٹھیک ہے آپ کا ہو جائے گا. اگر تو لکھ سکتے ہو تو زیادہ لکھ دو, کیونکہ کیمبرج نے نہیں کہا کہ کم لکھو یا زیادہ لکھو, یہ تمہاری اپنی سپیڈ پر بیس کر ہے. اگر سپیڈ ہے اوکے تو یاد کر کے لکھ لو, نہیں ہے تو اسے کم کر لو. لیکن جواب یہی ہیں اور اس کا یہ ایگزیکٹلی طریقہ کار ہے. تم نے دیکھا نہ, یہ تشریح ہے اور ایسے یہ بنایا گیا ہے کہ جیسے ایک شخص میچ دیکھ رہا ہے, سائیڈ پہ بیٹھا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تجزیہ جو آپ نے کرنا ہے, اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو آپ کو پہلے نہیں سکھایا جاتا. اسی لیے آپ لوگ کنفیوز ہیں کہ اگر یہ چھوٹی کلاسز میں بالکل سٹارٹ ہو جائے تجزیہ اور باقی چیزیں, تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں اب تک. خود بھی آپ کبھی سوچو, میچ کے بارے میں جیسے رواں تبصرہ جاری ہے, کمنٹری جاری ہے, آپ بھی کرنا شروع کر دو تو وہ ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ہے, کیونکہ آپ کو زبان پر عبور آ جائے گا. اس طرح آپ نے ٹاپک پڑھ لیا ہے, آپ بتاؤ کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, وہ شاید کہہ کیا رہا ہے, یہ بتاتے جاؤ گے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. اقبال امت مسلمہ کے بکھرنے پر دکھی ہیں. سیاسی منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں بہت ظلم ہوا ہے اور خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں, لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہزاروں قربانیوں کے بعد ہی صبح مسرت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ بڑی دیر بعد کسی کو یاد آیا, اور مجھے بھی جو ہے انوٹیشن ڈسیبل کرنے کا نہیں آیا. آپ جو ہے خیال رکھیے. اقبال جرمنوں اور ترکوں کی لڑائی اور نتائج پر اظہار رائے کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کو دونوں کے درمیان موازنہ کیا ہے. اب اس کی تفصیل تو میں بتاؤں گا, جب میں پڑھا چکا ہوں تو اس میں سب کچھ بیان ہو چکا ہوا ہے کہ اقبال جرمنوں کو کہتے ہیں کہ وہ بہت, ان کے پاس اسلحہ تھا مگر اسلحے سے لیس تھے مگر ناکام ہوئے. اقبال جرمنوں اور ترکوں کی لڑائی اور نتائج پر اظہار رائے کرتے ہیں کہ اہل جرمن ترکوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے, لیکن یہ ترکوں کا جذبہ مستانہ تھا جو ظاہری طاقت پر غالب آ گیا. ترکوں کا جذبہ مستانہ, مست لوگوں کی کیفیت. اب دیکھیں جی, ٹارگٹس بنا لیے تو بنے ٹارگٹ کو آپ نے اچیو بھی کرنا ہے, تو وہ یہی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو ظاہری طور پہ غالب آ گیا یہی جذبہ تھا جس کی بنا پر مسلمانوں میں بغاوت اور آزادی کی لہر دوڑی. اقبال کہتے ہیں کہ ایمان سے عاری اقوام اپنی اصل ترقی اور علم اور ہنر کے باوجود ناکام ہو گئی. آری کا مطلب ہے خالی. ایمان سے عاری کون سی قوم تھی؟ جرمن قوم تھی. جرمن قوم میں ایمان نہیں تھا, اسلحہ تھا, ترقی تھی, علم تھا, ہنر تھا. لیکن اقبال اس بات کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, کہ تبھی تو جو ہے اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو جو ہے فتح یاب کیا. جیسے کہ تاریخ میں آتا ہے, اقبال تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آج بھی تم میں جو ہے ہنر باقی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آج بھی تمہیں بے حد بہترین طریقے سے نواز سکتا ہے. جیسا کہ انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ اب وہ شعر اس وقت جو ہے میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان تو ہے, ہم مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. پھر ایک جگہ پر یہاں یہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ اگر تم آج بھی اسی طرح اپنے آپ کو ایلیجیبل, قابل ثابت کرتے ہو تو تمہیں بھی ویسی ہی سرخ روئی اور برتری عطا ہو سکتی ہے جیسے زمانہ قدیم میں ایران کے بادشاہوں کو عطا کی گئی تھی. ہم جس میں اقبال نے ایک جملہ کہا تھا, اگر قابل ہوں تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ شانے کئی ایران کے بادشاہوں کی شان. ٹھیک ہے جی.
اور حقیقی فتح انہیں ملی جو ایمان اور یقین کے اسلحے سے لیس تھے. ایمان اور یقین کا اسلحہ نہیں ہوتا، ریلیٹ کر دیا گیا، تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ویپنز ہیں ایمان آپ کے اندر جو ہے اللہ کے کو ماننا. ٹھیک ہے جی، یہ آج پہلا ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا. اب دوسرا ایبسٹریکٹ آرٹ میں سٹارٹ کروانے لگا ہوں. ابھی جو ہے اس کو میٹنگ اینڈ کر کے نئی میٹنگ سٹارٹ کروں گا. اس کے متعلق 1 منٹ کے اندر اندر مجھے کوئی فیڈ بیک دے دیں. سر اس کا ہم کلاس میں جواب لکھیں گے یا میں ابھی بھیج دوں گا. یس، ابھی جو ہے آج میں اسے بھیج دوں گا اور اپنا لکھ کر کائنڈلی بھیجیے گا. ایکسیپٹیبل نہیں ہے دوسرے کا لکھا ہوا. میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ جو جی سی آر ہے یہ ایک سالڈ پروف ہے. اب میں ہر ایک کو 0 مارک کرتا جاؤں گا تو وہ ایک زیادہ بری بات آپ کو لگے گی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا لکھا ہوا ہے اور آپ اسے بار بار بھیجتے چلے جا رہے ہیں. اپنا لکھیں. سر ہمارے یعنی کچھ